السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جس میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اسی طرح جس طرح آج کل منڈیوں میں جانوروں کی ہوتی ہے۔ جو مرد حضرات خریدے جاتے تھے یا بکتے تھے وہ غلام کہلاتے تھے، اور جو خواتین بکتی تھیں وہ لونڈیاں کہلاتی تھیں۔ اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق جو لونڈی ہے وہ ملکیت ہے، اور جب وہ ملکیت ہوگی تو لازمی اس کا جو آقا ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کو اس پر پورا تصرف حاصل ہے کہ وہ بغیر نکاح کے بھی اس کے ساتھ ہر وہ معاملہ کر سکتا ہے جو ایک بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آزاد خواتین جو ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، لیکن لونڈی بغیر نکاح کے بھی جائز۔ یہ اللہ کی ہم پہ کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ہم پہ کتنے فضل و کرم کی بات ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ہماری خواتین آزاد ہیں، وہ کسی کی لونڈیاں نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے کہ وہ دیکھیں جید اس وقت کے جید نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف فرزند ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے چنے ہوئے نبی بھی تھے، لیکن آپ کے بھائیوں نے جب آپ کو کنویں میں پھینکا اور وہاں سے قافلے والے نکال کے لے گئے اور ان کے بھائیوں سے ان کو خرید لیا تو وہ غلام بن گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غلام اس زمانے میں کس طرح غلام اور لونڈیاں بنا کرتی تھی۔ اگر کسی کو اغوا کر لیا جاتا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، تو وہ غلام یا لونڈی کے زمرے میں آتا، یا کوئی بیچ دیتا تو وہ بھی لونڈی یا غلام ہی کہلاتا، اور اس کی زبان سے نکلنے والی کوئی بھی بات جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، اس کی کوئی اپنی رائے نہ ہوتی، اس کا اپنا کوئی خیال نہ ہوتا، اس کے اپنے کوئی جذبات نہ ہوتے۔ اس کے اپنے کوئی جذبات نہ ہوتے۔ اسی زمانے کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ جو ہے نا غلام تھے، اور بہت سی عورتیں بھی غلام تھیں۔ ان بہت سی خواتین میں سے میں صرف چند ایک کا نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو مشرف با اسلام ہوئی تو ان کے آقا جو تھے وہ قریش قبیلے کی ایک شاخ کی لونڈی تھیں۔ انہوں نے ان کو مار مار کے لہو لہان کر دینا، لیکن وہ اپنے اسلام پہ ڈٹی رہیں۔ ابو جہل نے تو یہاں تک ان کو مارتا پیٹتا، ان پہ ظلم کرتا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن ان کی استقامت دین اس قدر مضبوط تھی کہ انہوں نے برملا کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ظلم سہتے سہتے ان کی بینائی چلی گئی تو ان کو ابو جہل نے تانے دینے شروع کر دیے کہ لات و عزا نے تمہاری بینائی چھین لی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا
کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ مصیبت ہے، اور اگر میرا اللہ چاہے گا تو اس کو دور کر دے گا۔ اور آپ کے ایمان کی اس قدر مضبوطی کی بدولت میرے اللہ نے ان پر یہ رحم کیا کہ وہ سوئیں، اور صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ اسی کے علاوہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان پر بھی بہت، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کو بھی ظالموں نے ظلم کا بہت نشانہ بنایا۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی دین اسلام کی استقامت پر اس قدر یہ مضبوطی سے قائم و دائم رہیں کہ ذرا جنبش تک نہ آئی۔ انہی میں حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ان پر بھی بہت، وہ بھی لونیاں تھی اور ان پر بھی بہت ظلم ہوئے۔ اور یہ اس زمانے کی لونیوں میں سے چند ایک کا میں نے نام لیا ہے، جو اس وقت اسلام میں جب یہ داخل ہوئیں، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو یہ اس وقت دوسروں کی لونیاں تھی، کفار کی لونیاں تھی، اور ایمان لے آئیں۔ اور پھر ان کو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر ان سبھی کو آزاد کروا دیا، وقفہ سے۔ اللہ کے بندو، دین اسلام پر وہ اس قدر مضبوط تھیں کہ اللہ کے احکامات جو اترتے تو ان پہ عمل کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے فرمودات پر عمل کرتی، اور یہی مسلمان کی شان ہے۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو بے حیائی کی لہر آ چکی ہے، اور ہمارے گھر گھر میں، ہماری خاندانوں میں، ہمارے معاشرہ میں یہ لعنت جس تیزی کے ساتھ چھائی ہے، اور اس نے جس طرح ہمارے ماحول کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ ہر ممکن طریقے سے اس پر گامزن لوگوں کو تنبیہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے احکامات سے ڈرانا چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض ہے، اور ہمارا کام ہے اپنا فرض ادا کرنا، کوئی مانے نہ مانے، کوئی اللہ کی طرف آئے نہ آئے، آپ کا کام، ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے دل کی نیک نیت، دعاؤں اور مرادوں کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔